صدر ڈاکٹر عارف الوی سے برطانیہ اور امریکہ میں مقیم پاکستانی تارکین وطن کے وفد کی ملاقات۔ ملک کو درپیش اقتصادی چیلنجز پر قابو پا لیں گے۔ سمندر پار پاکستانی اپنی مہارت، تجربات اور سرمایہ کاری سے آبائی علاقوں کی سماجی، معاشی اور اقتصادی حالت بہتر بنائیں۔ صدر مملکت۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کا معاملہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیلوں پر فریقین کو 9 جنوری کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ اپیلیں وفاق اور الیکشن کمیشن کی طرف سے دائر کی گئی ہیں۔ سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست پر بھی نوٹس جاری۔ عمران خان کی دوبارہ اقتدار کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ملک سے کھلواڑ کرنے والوں کو سزا ملے گی، تبھی عوام کا اعتماد بحال ہوگا۔ نااہل پی ٹی آئی حکومت نے ملک کو معاشی تباہی کے دہانے پر پہنچایا۔ مسلم لیگ نون نے پہلے بھی ملک کو مشکلات سے نکالا، اب بھی کوششیں جاری ہیں۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف۔ بھارت میں اقلیتیں بے یار و مددگار۔ بھارتی ہائی کورٹ بھی آر ایس ایس کے غنڈوں سے مل گئی۔ بی جے پی کے زیر انتظام ہر ریاست میں مسلمانوں کے خلاف مذہبی نفرت اور ناانصافی پر مبنی قوانین اور فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اتراکھنڈ ریاست میں ہلدوانی ریلوے اسٹیشن کی غفور بستی میں مسلمانوں کے 4365 گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے خلاف یو این قرارداد میں بھارت کا حصہ نہ لینا جموں و کشمیر میں اس کے جرائم کو بے نقاب کرتا ہے۔ بھارت مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے اسرائیلی ماڈل پر عمل پیرا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب منیر اکرم کا اے پی پی کو انٹرویو۔ Oh, what a shot. That is close. That's slightly fuller. There it is. Brilliant shot on the onside. اور کراچی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کا پہلا دن۔ نیوزی لینڈ کی پہلی اننگز میں 6 وکٹوں پر 309 رنز۔ ڈیون کانوے کی سنچری 122 رنز بنا کر آؤٹ۔ ٹام لیتھم کے 71 اور کین ولیمسن کے 36 رنز۔ آغا سلمان کی 3، نسیم شاہ کی 2 اور ابرار احمد کی 1 وکٹ۔ سیریز پی ٹی وی اسپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک۔ بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد رہنے کا امکان۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید دھند پڑنے کی توقع۔ خطہ پوٹھوہار بھی صبح کے اوقات میں کہرے سے ڈھکا رہے گا۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیوز شو ایٹ 6 کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں اپنے مندروں کو جانے کے لیے، اپنی مساجد کو جانے کے لیے اور دیگر عبادت کے مقامات کو جانے کے لیے۔ آپ کسی بھی دین، مذہب، ذات یا عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، کار ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
न्यूज़ शो का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से रुकने पंजाब असेंबली बिलाल यासीन ने लाहौर में मुलाकात की है। लाहौर में होने वाली इस मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल क्या। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि समुद्र पार पाकिस्तानी अपने आबाई इलाकों के लोगों के साथ करीबी और मजबूत रवाबित बरकरार रखें और अपनी जहानत, महारत, तजुर्बात और सरमायाकारी से आबाई इलाकों की समाजी, माशी और इक्तिसादी हालत को बेहतर बनाएं। बरतानिया और अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी तारकीन वतन के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं जो अपनी मेहनत, इल्म और जहानत से अपने मेज़बान ममालिक की तरक्की और खुशहाली में हिस्सा डाल रहे हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों को मुल्क का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। भारत में इस्लामोफोबिया और इंतहा पसंद हिंदुत्व के फ़लसफ़े की बढ़ती हुई लहर का जिक्र करते हुए सदर मुमलिकत का कहना था कि भारत में मजहबी इंतहा पसंदी उरूज पर है। भारत में अक़लियतों के साथ उनके मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। समंदर पार पाकिस्तानियों का फ़र्ज है कि वो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मासूम कश्मीरियों के खिलाफ ढाए जाने वाले मजालिम को उजागर करें। मुल्क के माशी चैलेंजेस का जिक्र करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि गुज़श्ता चंद महीनों में 7 लाख से ज़ायद तालीम याफ्ता और हुनरमंद इंसानी वसाइल के बैरून मुल्क जाने की मीडिया रिपोर्ट्स पर तशवीश है और ये भी कहा कि मुल्क को दरपेश इक़्तिसादी चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे। उन्होंने वफ़द के अरकान पर भी जोर दिया कि वो अपने इल्म, अक्ल व महारत से पाकिस्तान में तालीम याफ्ता और आला मयार के इंसानी वसाइल को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करें। सदर मुमलिकत ने अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम का बुनियादी मकसद दुनिया भर में तनाज़ात को कम करना था। बदकिस्मती से मुसलमान ममालिक में तनाज़ात में कोई कमी नहीं आई। मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला सबसे पुराना है। अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतअद्दिद करारदादों पर अमल दरामद का इंतज़ार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात कराने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ वफाक और इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपीलें काबिल समाअत करार दे दी हैं। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली नवाज अवान और जमात इस्लामी के मियां मोहम्मद असलम समेत तमाम फ्रीकैन को 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी किए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि फॉरेन फंडिंग केस में डिवीजन बेंच ने ऑब्जर्व किया कि इलेक्शन कमीशन को हिदायत नहीं दे सकते। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ममनुआ फंडिंग केस का 1 माह में फैसला करने की डायरेक्शन दी थी। डिवीजन बेंच ने वो हुक्म कलअदम करार देकर कहा था कि इलेक्शन कमीशन को हिदायत नहीं दी जा सकती। अदालत के इस्तफसार पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया कि 125 यूनियन काउंसिल्स के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए 120 दिन दरकार होंगे। अदालत ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन 101 यूनियन काउंसिल्स पर फौरी इंतखाबात कराने की पोजीशन पर है, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि वो इस हवाले से हिदायत लेकर अदालत की मुआवनत करेंगे। अदालत ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा पर भी फ्रीकैन को नोटिस जारी करने का हुक्म जारी किया है। पंजाब असेंबली का इजलास 11 जनवरी 2023 की बजाय 9 जनवरी 2023 को दिन 2 बजे होगा। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने 9 जनवरी के इजलास का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया है और 100 इंडेक्स 395 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 40,815 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 24 करोड़ 21 लाख 73 हजार से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 7 अरब 27 करोड़ 89 लाख रुपए से ज्यादा थी। स्टॉक एक्सचेंज में 354 कंपनीज के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनमें से 215 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 119 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 20 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज नए साल की हम बात करें तो नए साल में भी आज 2 जनवरी है, तो 2 जनवरी पहला कारोबारी हफ्ते का पहला दिन था और बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को आई। 800 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा 395 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखने को आया और स्टॉक एक्सचेंज 40,000 की हद को बहाल रखने में कामयाब हुआ। बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हमने देखी साल 2022 के दौरान जहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नज़र आती रहीं। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होता रहा, कभी कभार ऐसा होता रहा कि स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान बरकरार रहा। फिर कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिनों में भी स्टॉक एक्सचेंज ने गेन किया और एक दफ़ा फिर 100 इंडेक्स बहाल होता हुआ नजर आया। जी बिल्कुल, हमारी भी ये दुआ है कि जल्द अज जल्द इन मौसमी मसाइल से हम निकलें। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे मौशियात नदीम मौलवी साहब। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी।
اچھا ندیم صاحب، صورتحال آپ کے سامنے ہے اس وقت ہماری معیشت، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے عوامل ہیں جو براہ راست متاثر کر رہے ہیں، اور ان کی اگر تدارک کی بات کریں تو کون کون سے اسٹیپس ہیں جو لیے جانے چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات، پاکستان کی معیشت کو پاکستان کے اپنے ہی اپوزیشن نے نقصان پہنچایا، یہ کہتے ہوئے کہ جناب پاکستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، پاکستان بینک کرپٹ ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر ڈیفالٹ کی پوزیشن ہے۔ تو اس قسم کی جب بیانات آنے لگے تو ایک انویسٹرز کا کانفیڈنس جو ہے وہ شیک ہونے لگا۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو پاکستان کی طرف آ رہی تھی وہ رک گئی تھی، کیونکہ سب وہی کہہ رہے تھے کہ جناب جو خبریں بن رہی تھی وہ تمام پاکستانی اخباروں میں بن رہی تھی، مگر نہ واشنگٹن پوسٹ میں تھا، نہ رائٹرز میں تھا، نہ بلومزبرگ میں تھا، مگر صرف پاکستانی مختلف اخبارات میں ایسے بیانات آنے شروع ہو گئے جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ پہ بہت دباؤ دیکھا گیا تھا۔ اور یہ دباؤ آپ نے دیکھا ہوگا، اور ان مارکیٹ نے بھی اس طرح سے بہیو کیا کہ یہ دباؤ اس وقت نکلا جب اسحاق ڈار صاحب نے باقاعدہ کہا کہ جناب کسی قسم کی ٹینشن کی بات نہیں ہے، نہ ہی کسی قسم کے ہمارے پاس کچھ ایسے انڈیکیشنز آ رہے ہیں کہ ہم بینک کرپٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے 27 تاریخ کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ جناب 2 تاریخ سے ہم آپ کے جو بھی ایسنشل گڈز ہیں نہ ایل سیز میں ڈیلے ہوں گے، نہ کسی قسم کے پرابلمز ہوں گے۔ تب جا کے انویسٹرز کا کانفیڈنس بحال ہوا، اور یہ وجہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ جب سال ختم ہو رہا تھا اس کے بعد ایک سینٹیمنٹس ڈیولپ ہوا، اور اسی سینٹیمنٹس کو ڈیولپ ہوتے ہوئے 8 سال کا پہلا ورکنگ ڈے تھا، اور انویسٹرز نے بہت ہی پرجوش طریقے سے انویسٹمنٹ کیا۔ دیکھیں، کسی بھی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہم نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جاتے، ہم پازیٹیوٹی کو دیکھتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ دنیا بھر کی معیشتیں جو ہیں وہ کافی پریشان ہی حالات میں ہیں، اور آپ مارکیٹ کی اگر ہم بات کریں، دنیا بھر کی مارکیٹیں، چاہے وہ جرمنی کی مارکیٹ 29% پچھلے سال گری ہے، یو ایس کی مارکیٹ جو ہے 18% گری ہے، مگر اوور آل اگر ہم دیکھیں ایسے حالات میں جو ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر اس وقت پازیٹیوٹی آتی ہے جب پالیسیز بہتری کی طرف جا رہے ہوں۔ پاکستان میں ان مشکلات کے باوجود یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کافی ڈائیورسفائی انہوں نے اپنے پلانز کیے ہیں، کیونکہ اگر ہم انڈسٹریز کو دیکھتے ہیں، انڈسٹریز کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے بڑھ گئی ہے، شارٹیج ہے گیس کی، تو دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایگریکلچر گروتھ، جس ملک کے اندر ڈائیورسفائڈ اکانومی کے موومنٹس ہو رہی ہوں، وہاں ہم کہتے ہیں کہ جی انویسٹمنٹس جو ہے نا آ جاتی ہے، اور امید بھی نظر آتی ہے کہ جی چیزیں بہتر ہو جائیں گی، کیونکہ ہم صرف انڈسٹری کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتے۔ پاکستان کی اکانومی بڑی ڈائیورسفائڈ ہے۔ آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا ہم ایگریکلچر گروتھ کے اوپر اپنی جی ڈی پی کو امپروو کرتے تھے، پھر کاٹن کی ایکسپورٹس پہ، اب تو وی ہیو بین آلویز، ہم نے ڈائیورسفائڈ اپنا اکانومی کو چلایا ہے، مگر کیونکہ نیگیٹیوٹیز بہت خبریں آنے شروع ہو گئی تھی لوکل خبروں میں، اچھا لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ آج تک نہ آئی ایم ایف کی کوئی رپورٹ آئی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے، نہ ہی کسی بلومزبرگ میں، نہ کسی بھی انٹرنیشنل ادارے نے یہ بات کہی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک سازش تھی، کچھ ہمارے ناداں دوست تھے جنہوں نے ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے پینک پھیل گیا، اور اب اس پینک کو ختم کرنے کے لیے آپ دیکھیں آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، مگر حقیقت یہ کہ انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں دنیا بھر کے اندر اس وقت ریسیشن چل رہا ہے، اور مگر امید یہی کی جا رہی ہے کہ ریسیشن جو ہے وہ زیادہ ذکر کیا کہ جو پروڈکشن کی کاسٹ ہے اس میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے، بجلی، گیس اور بجلی کی دستیابی، اور یہی 2 ایسے فیکٹر ہیں، تیل اور گیس، جو امپورٹ بل پر بھی ان کا جو امپورٹ بل میں حصہ ہے وہ معیشت پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ اپریل سے کئی وزارتیں ایسی ہیں اور کئی ایسے ادارے ہیں جن کو حکومت شمسی توانائی پر منتقل کر رہی ہے، اس ضمن میں نجی شعبے کی شراکت داری اور دلچسپی بھی بہت اہم ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا تجاویز دیں گے؟ دیکھیں، سولر انرجی کے اوپر اگر ہم بات کریں تو بہت سے، اگر ہم پاس میں بھی جائیں تو ضیاء الحق صاحب سے لے کے مشرف صاحب سے دور تک، نواز شریف صاحب نے انہوں نے باقاعدہ انٹروڈیوس کروایا تھا اپنے دور میں، اور آج بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ اگر آج سے 20 سال پہلے انڈسٹری نے اپنے آپ کو جو ہے سولر پہ لے کے گئی ہوتی تو آج ہم اس پرابلم میں نہیں ہوتے، مگر بہرحال دیر آمد مگر درست آمد، اب ہم جو ہے صحیح پوزیشن پہ جا رہے ہیں، لوگ جو ہے اپنی انڈسٹری کو ڈائیورسفائی کر رہے ہیں،
مگر میں حکومت سے ریکویسٹ کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز فراہم کریں تاکہ انڈسٹری سولر کی طرف آئیں. اسٹیٹ بینک سے درخواست کروں گا کہ وہ انٹرسٹ فری لونز دے دیں تاکہ جو انڈسٹری اس وقت حالات خراب ہیں وہ ظاہر لون لے کے اپنے آپ کو سولر کی طرف لا سکتے ہیں. تو اگر جتنا جلدی ہم ان چیزوں کے اوپر اگر ہم ورک کریں گے تو چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی. تو اسٹیٹ بینک میں اگین ریکویسٹ کروں گا کہ جی انٹرسٹ فری لونز دے دیں خاص طور پہ وہ انڈسٹریز کو جو اپنے آپ کو سولر کی طرف کنورٹ کرنا چاہ رہی ہیں. اچھا ندیم صاحب، ہم دیکھتے ہیں دنیا کے بیشتر ملکوں میں کاروبار جو ہے وہ شام 6 بجے سے 7 بجے کے درمیان ہوتا ہے، جس سے یقینی طور پہ توانائی کی بچت ہوتی ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر دن کافی بڑا ہوتا ہے، سورج کافی دیر تک ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہم اس میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں جلدی کاروبار کھولنے چاہیے، جلدی بند کرنے چاہیے، تقریبات کا بھی خاص ٹائم ہونا چاہیے، لیکن اس میں ہم ایجیٹیشن کی صورتحال دیکھتے ہیں، احتجاج ہونے لگتے ہیں، کوئی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا. تو کیا مشکل ہے کہ اگر ہم اپنی کچھ اطوار بدل لیں، کچھ عادات بدل لیں، کچھ ٹائمنگ اپنی سیٹ کر لیں تاکہ پاکستان جیسا ملک، جس طرح کہ آپ نے فرمایا پوری دنیا میں ایک ریسیشن چل رہی ہے، مشکلات صورتحال ہے، توانائی بچت تو ہمارے لیے سب سے ہماری پرائم پرائیورٹی ہونی چاہیے سر. دیکھیں کسی بھی ملک کے کلچر کو بدلنے میں ایک پیڑھی لگ جاتی ہے اور وہ شروع ہوتی ہے ایجوکیشن سسٹم سے بچوں کے. اگر آپ بچپن سے بچوں کو بزنس کے بارے میں بتائیں، ملک کی پیٹریوٹزم کے بارے میں بتائیں، اور پھر وہ صبح کا جو کلچر ہے جو فجر کی اذان سے کاروبار شروع ہوتے ہیں اور مغرب تک ختم ہو جاتے ہیں، اس کلچر کو ڈیولپ کرنے میں ہمیں بڑے سالوں لگیں گے. مگر اس کا انیشیٹ ہمیں کر لینا چاہیے کہ آئندہ آنے والے جنریشن پرابلم نہیں ہوگی. مگر اس وقت جو ہے ہمیں دکانیں بند کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہوگا کیونکہ ہماری اکانومی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے بجلی کو ضائع کریں، ہم آلٹرنیٹ ریسورسز کی طرف آنا چاہیے. انرجی سیکٹر خاص طور پہ آپ دیکھیں نا، ہمارے پاس سب سے زیادہ جو اس وقت انرجی سیکٹر جو بجلی بناتا ہے وہ فرنس آئل سے بناتا ہے، اور فرنس آئل بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں. تو اگر ہم ڈائیورسفیکیشن کی طرف آج اگر ہم جانا شروع کر دیں گے تو پھر یہ ہے کہ آئندہ چند سالوں میں ہماری اکانومی بہت بوسٹ اپ کرے گی. ہم ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے. آج ہم ڈیپینڈنٹ ہیں مختلف ممالک کے ساتھ کیونکہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں آئل کے. تو اگر آئل کی ہماری کنزمپشن کم ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں ہمارا سب سے میجر جو ہمارے جو امپورٹس ہیں وہ ہے آئل کے. دوسری جانب ایڈیبل آئلس کی ہماری سب سے بڑی امپورٹ ہے. ہمیں چاہیے ایگریکلچر گروتھ کی طرف ہم جو ہے آرگینک سیڈز لائیں تاکہ اس سیڈ سے جو ہے جلدی جو ہے ہم ڈیولپ کریں اور کنولا سیڈ جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ ہم امپورٹ نہ کریں. یہاں پہ جب ہم ایگریکلچر گروتھ کی طرف جائیں گے، سیڈز کی طرف جائیں گے، تو آپ کے دیکھیں سب سے زیادہ برڈن ملک کا جو ہے اس وقت ہے ایڈیبل آئل کی طرف. دوسری جانب سب سے بڑا برڈن ہمارا آتا ہے فرنس آئل. تیسرا جو سب سے بڑا برڈن ہے وہ ہے چائے کا. چائے ہم دنیا کے سب سے بڑے امپورٹر بن چکے ہیں اور یہ چائے کلچر کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا کیونکہ جب تک یہ چائے کلچر ختم نہیں ہوگا تو ہم اپنے ریونیوز جو ہے وہ چائے کی طرف جا رہے ہیں جو کہ ایک ہمیں اپنے خود کفالت کی طرف جانا ہوگا. چاہے وہ ہم زراعت کی بات کریں یا پھر انڈسٹری کی بات کریں، ہمیں ایکسپورٹس بڑھانی ہوگی امپورٹس کے بجائے. بہت بہت شکریہ ندیم مولوی صاحب، اکانومی ایکسپرٹ. آپ اپنے رائے سے آگاہ کر رہے تھے اور جو تجاویز آپ نے پیش کی ہیں اس میں یقینی طور پر بہت ساری چیزوں میں وقت تو لگتا ہے. نازیہ آپ نے کہا تھا کہ رویوں میں تبدیلی، اور رویوں میں تبدیلی کا آغاز اگر ہم آج سے کریں گے تو اس میں ہمیں ایڈجسٹ کرتے کرتے بہت سارا وقت لگ سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم آج سے ہی آغاز کریں. بالکل ٹھیک. اور ایک خاص بات جو سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ریسیشن ہے، صرف پاکستان ایک واحد ملک نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اس کی لپیٹ میں نہ آئے. اور وہ جو ہے نا رضوان، موسمی ماہر معیشت اور موسمی دانشور جن کا کام صرف نیگیٹیوٹی پھیلانا ہوتا ہے اور ہر ایسی بات کرنا ہوتا ہے جسے ہیجانی کیفیت ہو، ان سے بچنے کی ضرورت ہے اور حقیقت کی آنکھ سے چیزوں کو آبزرو کرنے کی ضرورت ہے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی خواہش ہے کہ ادارے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں اقتدار میں لائیں، تاہم ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ ملکی معیشت تباہ کرنے والے قومی مجرم ہیں اور قومی مجرموں کو بے نقاب کر کے ٹرائل کرنے پر ہی قوم کا اعتماد بحال ہوگا. وفاقی وزیر شیخ پورہ میں نادرہ دفتر کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کی اس گفتگو کی تفصیل بتائیں گی فرحانہ خان. وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا کہ انتخابات سے پہلے عمران خان کے خلاف مقدمات کا فیصلہ ہونا چاہیے.
پاکستان کو اس حال تک پہنچانے والوں کو سزا ملنی چاہیے. ملک سے کھلواڑ کرنے والوں کو سزا ملے گی تو ہی ملک آگے بڑھے گا. جو لوگ قومی مجرم ہیں، جنہوں نے ریاست پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، جنہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا، جنہوں نے قوم کو بے روزگار کیا، جنہوں نے پاکستان کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی اور پاکستان ڈوبتا پاکستان، اس کا قصوروار جو ہے اس کا تعین کیے بغیر، ان مجرموں کو، ان کرداروں کو سزا دیے بغیر نہیں چل سکتے. اگر ان کرداروں کو سزا دیں گے تو دنیا بھی پاکستان پر اعتماد کرے گی کہ یہاں آئین قانون کی بالادستی قائم ہو چکی ہے. اس سے پہلے وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے شیخوپورہ میں نادہ دفتر کا افتتاح کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شیخوپورہ کی عوام کو شناختی کارڈ بنوانے کے جن مشکلات کا سامنا تھا اس کے تدارک کے لیے دفتر قائم کیا گیا ہے. فرحان خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام ایمن کہتے ہیں کہ عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے جمہوری طریقے سے ہٹایا گیا ہے. جھوٹی خبریں پھیلانا اور الزامات لگانا پی ٹی آئی کا وتیرہ بن چکا ہے. حیدرآباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے جس کے دوران شرجیل انعام ایمن کا یہ کہنا تھا کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے کوئی NRO نہیں لیا. پی ٹی آئی اپنی سیاست بچانے کے لیے دوسروں پر الزامات لگاتی ہے. شرجیل ایمن نے کہا کہ سندھ حکومت اور وفاقی حکومت سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے اقدامات کر رہی ہیں، جبکہ عمران خان سیلاب متاثرین کے حوالے سے 15 ارب روپے جمع کرنے کے باوجود متاثرین پر خرچ نہیں کر رہی. شرجیل انعام ایمن نے کہا کہ قومی اسمبلی کے ممبران کی خرید و فروخت کے حوالے سے ہم پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بے بنیاد تھے اور اس لیے ہم نے قانونی راستہ اختیار کیا ہے. الیکشن کمیشن نے فیصل وافڈا کی خالی نشست پر انتخاب کے لیے شیڈول جاری کر دیا ہے. شیڈول کے مطابق فیصل وافڈا کے استعفے کی وجہ سے خالی ہونے والی نشست پر انتخاب اس ماہ کی 25 تاریخ کو ہوگا. امیدوار 5 سے 7 جنوری تک کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں. کاغذات کی جانچ پڑتال 12 جنوری کو ہوگی جو 20 جنوری تک واپس لیے جا سکیں گے. افراتفری کے اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو چراغ کی مانند روشنی پھیلا رہے ہیں. بالکل ایسی ہی ایک مثال برطانیہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ہے جنہوں نے 2005 کے زلزلے کے بعد ایک خیمے میں ایک میڈیکل کیمپ کی بنیاد رکھی جو اب جدید ترین سہولیات سے آراستہ ایک ہسپتال بن چکا ہے اور وہاں ہر روز سینکڑوں مستحق افراد کا مفت علاج بھی کیا جا رہا ہے. مزید تفصیل ہمیں بتائیں گے عدیل احمد خان. مظفر آباد کے نوائی علاقے ٹنڈالی میں اکتوبر 2005 کے زلزلے کے دوران قائم میڈیکل کیمپ میں برطانیہ سے آئی پاکستانی رضاکار ڈاکٹرز کی ٹیم نے اس علاقے میں طبی سہولیات کی کمی کو شدت سے محسوس کرتے ہوئے یہاں رفاعی بنیادوں پر جدید ہسپتال کے قیام کے بارے میں سوچنا شروع کیا. ارادے پختہ اور نیت صاف تھی، لہٰذا مشکلات کے باوجود پاکستانی نیاد برطانوی ڈاکٹر سید یوسف افتخار کی سربراہی میں ایک خیمے سے جدید طبی سہولیات سے آراستہ ہسپتال کے قیام کا خواب محض 6 برس میں ہی شرمندہ تعبیر ہو گیا. یہ فلی رجسٹرڈ چیریٹی ہے اور واحد چیریٹی ہے جو کہ 0% ایڈمنسٹریشن چیریٹی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہمارے جو کہ چیئرمین ہوں اس ادارے کا، 12 ایگزیکٹو ممبر ہیں، کوئی بھی ایک بھی پیسہ چندے کے سے نہیں لیتا ہے. سفر سٹارٹ ہوا 2 ڈاکٹرز اور 2-3 نرسز سے، آج ماشاءاللہ 70+ سٹاف ممبرز ہیں. اس کے ملٹیپل اسپیشلٹیز ہیں. تمام غریب لوگ، تمام ویڈوڈ جو فیملیز ہوتی ہیں، تمام آرفن بچے ہیں، ان کا علاج ہو سکے اور بالکل مفت ہو سکے، ان سے پیسے نہ لیے جائیں اور ایک ڈگنیفائڈ مینر میں ہو سکے. اس رفاعی اسپتال میں جنرل OPD کے ساتھ ساتھ سرجری، کارڈیالوجی، یورالوجی، ریڈیالوجی، ڈینٹسٹری اور گائنی کی جدید ترین سہولیات کے ساتھ ساتھ لاغر اور کمزور بچوں کے علاج معالجے کے لیے خصوصی نیوٹریشن پروگرام بھی شروع کیے گئے ہیں. یہاں پر آنے والے تمام مریضوں بالخصوص مستحق افراد کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات کے ساتھ ساتھ مفت ادویات بھی فراہم کی جاتی ہیں. ضرورت امر کی ہے کہ حکومتی سطح پر ایسے اداروں کی حوصلہ افزائی کی جائے. عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ٹنڈالی، ضلع مظفر آباد، آزاد کشمیر. اور اب کچھ آگے بڑھتے ہیں، بھارت کی صورتحال کا ذکر کرتے ہیں. وہاں پر اقلیتیں بے یار و مددگار مودی سرپرست جو ان کی سرکار ہے ریاستی دہشت گردی کی سرپرستی کر رہی ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کی سرپرستی کرنے سے باز نہیں آئی. بی جے پی حکومت تنقید کرنے والے بھارتی مسلمانوں کے گھروں اور روزگار کو تباہ کرنے کی اپنی پالیسی جاری رکھے ہوئے ہے. اتراکھنڈ ریاست میں ہلدوانی ریلوے اسٹیشن کی غفور بستی میں مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا.
مسلمانوں کے ہزاروں گھروں کو مسمار کرنے کے معاملے میں بھارتی ہائی کورٹ بھی آر ایس ایس کے غنڈوں سے مل گئی۔ آر ایس ایس عدلیہ گٹھ جوڑ نے بھارت میں ہونے والے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کو راز روشن کی طرح عیاں کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے جابرانہ آرڈر دیتے ہوئے 4365 گھروں کو مسمار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس علاقے میں 1940 کی دہائی سے مسلمان مقیم ہیں اور ان کے پاس مکمل سرکاری انفراسٹرکچر موجود ہے۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ سمیت بی جے پی کے زیر انتظام ہر ریاست میں مسلمانوں کے خلاف مذہبی نفرت اور ناانصافی پر مبنی قوانین اور فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ بھارت میں اقلیتوں کو گھروں سے بے دخل کرنے کی یہ نئی روش انتہائی خطرناک ہے، جس کا سدباب نہ ہونا مسلمانوں کے بھارت میں وجود کے لیے شدید خطرہ بن چکا ہے۔ عالمی انصاف اور انسانی حقوق کی تنظیمیں سوائے مذمت کے بھارتی فیشسٹ حکمران مودی اور آر ایس ایس کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان اور دیگر اقلیتوں کے لیے بھارتی سرزمین جلتی آگ کا بھٹا بن چکی ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت اپنے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے اسرائیلی ماڈل پر عمل پیرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین پر اسرائیل کے غیر قانونی قبضے کے خلاف عالمی عدالت انصاف سے قانونی رائے مانگنے کی قرارداد پر رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اے پی پی کو انٹرویو میں کہا کہ بھارت کی طرف سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے غیر قانونی قبضے کے قانونی نتائج بارے بین الاقوامی عدالت انصاف سے رائے مانگنے کی قرارداد میں رائے شماری میں حصہ نہ لینا بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں آبادیاتی انجینئرنگ کے اسرائیلی ماڈل کو آگے بڑھانے کی نئی دہلی کی مہم کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مقصد جموں کشمیر کے مسلم اکثریت والے علاقے کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنرل اسمبلی میں فلسطین اسرائیل تنازع پر عالمی عدالت انصاف سے قانونی رائے مانگنے کے حق میں قرارداد اکثریت رائے سے منظور کی گئی۔ قرارداد کے حق میں 87 اور مخالفت میں 26 ووٹ پڑے، جبکہ 53 ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد کے حق میں ووٹ ڈالنے والے ممالک میں چین، روس، پاکستان، متحدہ عرب امارات اور دیگر مسلمان ممالک شامل ہیں۔ اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک نے قرارداد کی مخالفت کی، جبکہ بھارت سمیت 53 ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ہندو قوم پرست حکومت نے اگست 2019 میں آئین کی آرٹیکل 35A کو منسوخ کر کے مسلمان باشندوں کی آبادی کم کرنے کے منصوبے کے تحت جموں کشمیر میں اسرائیل طرز کی بستیوں کی تعمیر شروع کر دی تھی۔ اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہو یا پھر بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کی صورتحال کی بات کریں، ہم اقوام متحدہ نے قرارداد تو منظور کی ہے فلسطین کے حوالے سے، اور غیر قانونی قبضے کے خلاف عالمی عدالت انصاف سے قانونی رائے بھی مانگی گئی ہے اس قرارداد میں۔ عبداللہ حمید گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے، اس اہم مسئلے پر بات کرنے کے لیے۔ عبداللہ حمید گل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا نیوز شو 86 کے لیے۔ جناب فرمائیے گا، فلسطین پر اسرائیل کے غیر قانونی قبضے کے خلاف عالمی عدالت انصاف سے قانونی رائے مانگنے کی قرارداد پر بھارت نے رائے شماری میں شرکت نہیں کی، بھارت کا شرکت نہ کرنا کیا کس چیز کی عکاسی کرتا ہے؟ دیکھیں، بھارت جو ہے وہ اس وجہ سے رہا ہے کہ اگر فلسطین کا معاملہ جو ہے اٹھے گا تو ظاہر ہے اس کی بالکل مماثلت جو ہے وہ کشمیر کے معاملات میں ہے۔ اور پھر کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خاص طور پہ نریندر مودی کا وزٹ ہوا اسرائیل کا، تو انہوں نے جا کے ایک پلان بنایا اور اس کے حساب سے جس طریقے سے اسرائیل میں نقل مکانی کروائی گئی لوگوں کی وہاں، اور جو نیٹو لوگ تھے وہاں کے رچنے پر۔ عبداللہ حمید گل صاحب تھوڑی سی اپنی ڈائریکشن آپ تبدیل کیجیے گا، اپنا مقام تبدیل کیجیے گا، آپ کو صحیح طرح سے ہم سن نہیں پا رہے ہیں۔ آپ کو ہم کچھ دیر میں دوبارہ رابطہ کرتے ہیں آپ سے، اسی موضوع پر، اسی مسئلے پر آپ کی رائے بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ آپ سے ہم دوبارہ رابطہ کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے خلاف عالمی عدالت انصاف سے رائے مانگی گئی ہے، بھارت نے اس میں شرکت نہیں کی، ساتھ ہی ساتھ اس قرارداد کو کثرت رائے سے منظور تو کر لیا گیا ہے، تاہم اس میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے شرکت نہیں کی اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اس کی مخالفت میں ووٹ بھی دیا ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں نازیہ کہ یہ وہ معاملہ ہے انسانی حقوق کا کہ اس کے لیے بڑی بڑی عالمی طاقتوں نے اس انسانی حقوق کے لیے اور بنیادی حقوق کی فراہمی کے لیے دوسرے ملکوں پر جنگ بھی مسلط کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسرائیل کی جانب سے بات آتی ہے فلسطین کی یا پھر مقبوضہ کشمیر کی، تو بہت سارے ایسے
طاقتیں ہیں جو کہ دباؤ میں آ جاتی ہیں، یا پھر وہ بھارت کی جانب سے، بھارت کی مارکیٹ کا دباؤ ہے. ایک طرح سے بھارت اپنے آپ کو بڑی جمہوریت تو کہتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بہت سارے جمہوری رویوں کا پاسدار نہیں ہوتا. ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے جو خبر شامل کیا گھروں کو مسمار کرنا، اور 1940 سے قائم گھروں کو مسمار کر دیا گیا ہے. نہ صرف مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے بھارت میں، بلکہ تمام اقلیتوں کا جینا دو بھر کر دیا ہے مودی سرکار نے. بالکل جی، اور اس طرح کی یہ ایسی ناانصافی ہے جو کہ پوری دنیا کے سامنے آیا ہے، پوری دنیا کو نظر بھی آ رہی ہے. اقوام متحدہ کی سب سے پرانی قرارداد ہے کہ جو اس کی ٹیبل پہ ابھی تک پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے کہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا. اور پھر اتنی بڑی تعداد میں ممالک کا حصہ نہ لینا یا بیک آف کر جانا یقینی طور پہ بہت حیران کن بات ہے، کیونکہ یا تو ان کو وہ ظلم و ستم نظر نہیں آ رہے، یا پھر اپنی شاید ان کے مفادات ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی زبان بندی کو ہی اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں. بہرحال جو بھی ظلم و تشدد وہاں پر جاری ہے، مسلمانوں کے خلاف ہو، دیگر اقلیتیں ہیں، وہ سارے ہی وہاں پر ان کے لیے سانس لینا جو ہے وہ محال ہو چکا ہے. اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور جس طرح کہ پاکستان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ یہ ایک اسرائیلی ماڈل ہے جس پر بھارت جو ہے وہ عمل پیرا ہے اور مسلمانوں کو اور دیگر اقلیتوں کو سکیڑنا چاہتا ہے، اور وہاں پر ہندتوا کو اتنا پروان چڑھانا چاہتا ہے کہ باقی لوگوں کو سانس لینے کی جگہ نہ ملے اور وہ چھوڑ جائیں وہ جگہ. ناظرین، اسی حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ جوائن کر رہے ہیں عبداللہ حمید گل صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب. آئی ہوپ کہ آپ کو اب ہماری آواز کلیئر آ رہی ہے. جی مجھے بالکل آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. اچھا عبداللہ گل صاحب، جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے، تو میں اسی حوالے سے آگے بڑھوں گی. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی فلسطین پر جو اسرائیل کے غیر قانونی قبضے کے خلاف عالمی عدالت انصاف سے قانونی رائے مانگنے کی قرارداد واضح سرے سے منظور ہو چکی ہے، لیکن ممالک نے اس کی نفی بھی کی، اس میں مخالفت میں بھی ووٹ ڈالے، اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے شرکت نہیں کی. یہ رویے کیا ظاہر کرتے ہیں؟ کیا ان پر کوئی دباؤ ہے، یا ان کے مفادات ان کو اتنے عزیز ہیں کہ وہ حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سک رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے دو باتیں بڑی واضح ہیں. اس سے ایک تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کوئی عالمی برادری نام کی چیز نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انصاف جب کہیں کشمیر کے حوالے سے یا فلسطین کے حوالے سے ہو تو وہاں انصاف کے تقاضے تبدیل ہو جایا کرتے ہیں. جبکہ اس کے برعکس اگر آپ یوکرین کے حوالے سے دیکھیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ دنیا جو ہے وہ بالکل انہوں نے اتنا رونا پیٹنا ڈال دیا. اور اسی طریقے سے جب ہم نے ایسٹرن تیمور کا دیکھا معاملہ تو اس کے اوپر بھی ہمیں واضح جو ہے ایک بائیفرکیشن نظر آئی. اور تیسری جگہ جو ہے وہ سوڈان کے حوالے سے، سوڈان کو 2 لفظ کیا جا رہا تھا جارج کلونی کی قرارداد کے اوپر، تو اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے مغربی دنیا جو تھی انہوں نے اکٹھے ہو کے ان تمام معاملات کے اوپر جو ایک بڑا ظالمانہ جو فیصلے تھے وہ کیے. لیکن بہرحال 26 ممالک جو ہے انہوں نے اس کی مخالفت کی. پہلے ان سے پوچھا جائے کہ کیا وہ 26 ممالک تب موجود نہیں تھے جب فلسطین اور کشمیر کی قراردادیں جو ہے یونائٹڈ نیشن میں پیش ہوئی تھیں اور انہوں نے اس کے اوپر مہر جو ہے وہ سب کی تھی. دوسری چیز جو ہے 53 ممالک جنہوں نے اس کی جو ہے جس میں عدم جو وہاں شرکت ہی نہیں کی انہوں نے. اس سے واضح بات تو ہوتی ہے بھارت کو اصل میں جو صاف تکلیف ہے وہ تو بڑی ہمیں پتہ ہے. ان کو کشمیر کا مسئلہ کھایا جا رہا ہے. ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے کشمیر پہ غاصبانہ قبضہ کیا ہے، اور غاصبانہ قبضہ جو ہے وہ زیادہ دیر ان کا یہ تسلط قائم نہیں رہ سکتا. اور نریندر مودی نے جو بھارت کا دورہ کیا تھا بڑے عرصے بعد اسرائیل کا، تو وہاں انہوں نے لوگوں کی نقل مکانی کا جو ماڈل تھا اسی کو انہوں نے جو ہے وہ کشمیر کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا. اور ایک بڑی تعداد کے اندر تقریباً 30 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ نقل مکانی کرنے کا اور اس کو شہریت دینے کا منصوبہ موجود ہے کشمیر کے اندر، جو کہ سراسر ناانصافی ہے. اور عالمی دنیا کی اس کے اوپر خاموشی جو ہے وہ یقیناً میرے خیال میں ایک، میں اس کو مجرمانہ اگر خاموشی کہوں تو غلط نہ ہوگا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر یہ سارا کیوں ہو رہا ہے. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب سے امریکہ اور بھارت کا گٹھ جوڑ شروع ہوا تو امریکہ جو ہے وہ بھارت کی تمام جو ماضی کی جو ان کی دہشت گردی کی کارروائیاں تھیں، جو نریندر مودی کو خود انہوں نے ویزا دینا بند کر دیا، جو انہوں نے سیفرون ٹیررزم کا جو ہے CIA نے نام دیا بھارت کو، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کی آنکھ کا تارا اس لیے بنے میں ہے کیونکہ فی الحال ان کو پاکستان اور چین کے خلاف جو ہے بھارت کو استعمال کرنا ہے. لیکن یہ تمام جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں میرے خیال میں ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیل آف دا سینچری جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں ہوا، جس کو میں نے ڈیتھ آف دا نیشن کہا، اور ایک ایسی غلط قرارداد پیش کی گئی جس سے یہ نظر آیا کہ تمام کے تمام جو نقشہ ہے فلسطین کا وہ گوگل کے میپ سے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. بھائی گوگل کے میپ سے آپ ختم کر سکتے ہیں
لیکن کیا ہمارے دلوں سے بھی جو ہے آپ رکھ سکتے ہیں ان کو؟ تو یہ تو نہیں ہوگا. کیا وہ فلسطین ایک حقیقت نہیں ہے؟ کیا فلسطین کے اوپر قراردادیں موجود نہیں ہیں؟ کیا دنیا جو ہے فلسطین کو تسلیم نہیں کرتی؟ کیا عالم اسلام کے اندر متعدد جگہوں پہ سمیت پاکستان کے فلسطین کے سفارت خانے نہیں موجود؟ یعنی کہ ایک اتنا بڑی سچائی اور حقیقت کو جو ہے وہ جھٹلانا، اور یہی وہ وجہ ہے جو کشمیر کے اوپر ان کو ایک مسئلہ دے رہی ہے. کشمیر کے اوپر اگر آپ دیکھیں کہ کشمیر ایک مسلمہ حقیقت ہے، یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں موجود ہیں. دنیا جو ہے 2 دفعہ خود بھارت اس قرارداد کو نہرو جو ہے وہ لے کے گئے، اور اس بات کو جو ہے دنیا نے تسلیم کیا کہ حق خود ارادیت. کشمیر کیا مانگتا ہے؟ ماں سوائے یہ کہ رائٹ آف ووٹ مانگتا ہے کہ ہمیں ووٹ کا حق دو. تو دنیا کا جو سب سے بڑا چیمپئن جمہوریت کا بھارت جو بنا ہوا ہے اور نام نہاد، تو مجھے یہ بتائیں کہ بھارت جو ہے وہ لوگوں کو حق خود ارادیت دینے سے کیوں کترا رہا ہے؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جب حق خود ارادیت دینے کی کوشش کی گئی تو نتیجہ جو ہے بھارت کے جو ہے وہ مخالف میں نکلے گا، اور بھارت کو یہ خطہ کہ اسرائیل کے خلاف فلسطین کے حق میں قرارداد منظور ہو گئی ہے کہ اسے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے رائے مانگی جائے گی، ایٹ لیسٹ جنگی جرائم کا مرتکب ٹھہرایا جا سکے گا. ایک آپشن، ایک امید ضرور بنی ہے فلسطین کے لیے. بھارت میں جو ہو رہا ہے، 4365 گھر مسمار کر دیے گئے ہیں کشمیریوں سے، ان کی وہاں پر جو اپنی جائیدادیں ان کو قبضے میں لیا جا رہا ہے. بھارتی حکومت، مودی حکومت قبضے میں لے رہی ہے. کیا یہ انتہا پسندی کو ہوا نہیں دے رہی؟ کیا یہ دنیا کے لیے ڈیسٹیبلائزیشن نہیں ہوگی اس سے؟ یہ ریاستی دہشت گردی ہے. ہم اس کو انتہا پسندی نہیں کہیں گے، یہ بھارتی ریاستی دہشت گردی ہے، کیونکہ وہ آرٹیکل 35 ہے اور 370 کے بعد جو ہے انہوں نے یکسر جو ہے یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشن کے منہ پہ مار ڈالی. اور جو یونائٹڈ نیشن کی 2 جو ہیومن رائٹس کی رپورٹس موجود ہیں اس کے اندر بڑا واضح بتایا گیا کہ کس طریقے سے وہاں انسانیت کے ساتھ جو ظلم و ستم ہے اس کے داستانیں رقم کی جا رہی ہیں. اس ٹائم پہ 17,500 کے قریب خواتین کو اجتماعی آبروریزی کا شکار کیا گیا بھارت کی جانب پہ. لوگوں کو جیپوں کے سامنے بٹھا کے جو ہے ان کی تذلیل کی گئی، جیپ کے آگے باندھ کے، جس طرح سے کسی جانور کو خدا نہ خاصا باندھ دیا جاتا ہے. وہ میجر جو وہاں گورو تھا اس کا نام، تو اس نے جو ہے وہ بے ظلم کیا. اسی طریقے سے پھر ہم نے دیکھا کہ بھارت نے تمام جو ڈریکونین لاز تھے، جو کالے قانون جو تھے، وہ وہاں ٹاٹا پوٹا اور دیگر جو ان کے پروٹیکشن ایکٹس تھے وہ لگائے. لیکن جیسے ہی آپ اگر دیکھیں کہ کشمیر اور فلسطین کی مماثلت بڑی ہے، یہ بات جو آپ نے فرمائی شروع میں کہ بالکل دنیا نے ایکسیپٹ تو کیا کہ کم از کم جو ایک ریاست ہے وہ جنگی جرائم کے اندر ملوث پائی گئی، لیکن پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر یہی بات پاکستان کے خلاف یا کسی اور ملک کے خلاف ہو تو وہاں اس کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگتی ہیں، اس کے اوپر فوجی پابندیاں لگتی ہیں، اس کے اوپر دیگر پابندیاں جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں. لیکن نہ بھارت کو نہ اسرائیل کو اس قسم کی کسی کی بھی پابندی کا جو ہے وہ مرتکب ٹھہرایا جاتا ہے. اس کا مطلب واضح یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ لک بزی اینڈ ڈو نتھنگ والی پالیسی جو ہے اپنائے بیٹھی ہے. ہمیں جو ہے وہ امید پہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی الحمدللہ اس معاملے کے اوپر ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ جو سچ ہے وہ انشاءاللہ تعالی آشکار ہو کے رہے گا، اور جھوٹ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے سچ کے سامنے نہیں ٹھہرے گا. بھارت اور اسرائیل 2 جھوٹے ممالک ہیں، 2 غاصب ممالک ہیں، اور اسرائیل کی تو ریاست ہی ناجائز ہے، اور بھارت کا جو قبضہ کشمیر کے اوپر ہے بھارت خود معلوم ہے کہ وہ بالکل سراسر ناجائز ہے، اور وہ اس قبضے کو زیادہ دیر قائم نہیں رکھ سکتا. اسی وجہ سے وہ ایک افینسو لانچ کیے ہوئے ہے. یہی افینسو جو ہے آپ کو فلسطین کے اندر نظر آئے گا، لیکن جب قومیں بیدار ہو جاتی ہیں، ادھر فلسطینی اور ادھر کشمیری قوم بیدار ہے، اور الحمدللہ جہاں قومیں بیدار ہو جاتی ہیں وہاں فوجیں کبھی بھی نہیں جیت سکتی، اور انشاءاللہ تعالی یہی ان کا مقدر ہے. مجھے امید ہے کہ کشمیر کی بھی آزادی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ایک زیادہ دور نہیں ہے، اور فلسطین جو ہے انشاءاللہ تعالی. جی ہماری بھی یہی دعا اور یہی امید ہے. عبداللہ گل صاحب، ایک بات جو بار بار ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم ممالک
वो अब इस सारी सिचुएशन में कैसे आगे चल सकते हैं, किस तरह से मौसर तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, क्या इकदामात उठाए जा सकते हैं जो इस तरह के मसाइल हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको रोका जा सके, आवाज़ बुलंद की जा सके। SCO का प्लेटफॉर्म समेत दीगर और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि मुसलमान ममालिक इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसर आवाज़ उठाया जाना मुस्लिम ममालिक की जानिब से कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की? देखिए, जो OIC का प्लेटफॉर्म है वो एक वक्त था जब बड़ा मौसर था और बहुत आज भी मौसर हो सकता है, लेकिन जब सुषमा स्वराज को बुलाया गया OIC के, पहली वो ऐसे मुल्क की वजीर आजम थी जहाँ जाहिर है वो एक हिंदुओं का मुल्क है और वहाँ मुसलमानों के एक इजलास के अंदर उनको बुलाना यकीनन एक अचंभे की बात थी, लेकिन फिर भी क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की भारत के अंदर मौजूद है, वो वक्त था जब उनके साथ बात की जाती, लेकिन वो वक्त हमने गंवा दिया। अभी भी भारत के साथ जो है, अगर हम कश्मीर के ऊपर और फलस्तीन के ऊपर इसी तरह से इसराइल को जब तस्लीम किया जा रहा था, आए दिन जो है वो रियासतें और डोनाल्ड ट्रंप के जब जा रहे थे तो हमने ये देखा कि आए दिन कोई ना कोई रियासत उनको इसराइल को तस्लीम कर रही थी। भाई आप जरूर तस्लीम करें, लेकिन पहले ये पूछें, उनका मौकफ पूछें फलस्तीन के ऊपर। क्या फलस्तीन को जो है तमाम इस्लामी दुनिया ने पहले एक जायज रियासत करार नहीं दिया था? अगर दिया हुआ तो फिर किस बुनियाद के ऊपर उन्होंने तस्लीम किया? इसराइल को क्यों तस्लीम किया गया? तो मेरा ख्याल है कि OIC से तो शायद ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, मेरे ख्याल है ये एक उभरती हुई एक ताकत है और मुस्तकबिल करीब के अंदर आपको ये यूनाइटेड नेशन का नेमुल बदल नजर आएगी और मैं उम्मीद करता हूँ उसे। और चूंकि पहले ही इलाकाई तंजीम थी और अब इसका इम्पैक्ट भी नजर आता है। आप शंघाई ताउन तंजीम की बात कर रहे थे। OIC का जो पाकिस्तान में इजलास हुआ उसमें भी अफगानिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, फलस्तीन के हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया और मुसलमान ममालिक ने एक इत्तेहाद का मुजाहरा किया। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप बात कर रहे थे पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से। और कश्मीर का मसला हो या फिर फ़लस्तीन का मसला हो या भारत में बसने वाले मुसलमानों के हवाले से आपकी राय यकीनी तौर पर हमारे नाज़रीन तक पहुँची। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि चीन के नए वज़ीर ख़ारिजा किंग गे ने कहा है कि उन्होंने अपने अमरीकी हममनसब एंटनी ब्लिंकन को टेलीफोन किया है और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि वो ब्लिंकन के साथ अपने दौर में कई तामीरी मुलाकातों को सराहते हैं और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात को जारी रखने के ख्वाह हैं। किंग गैंग ने 2021 में अमेरिका में चीनी सफ़ीर के तौर पर खिदमात अंजाम देना शुरू की और अब उन्हें वांग यी की जगह नए चीनी वज़ीर ख़ारिजा के तौर पर तैनात किया गया है। और अब कुछ बात करते चले मौसम की। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और बदस्तूर खुश्क है। बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा मौसम। पंजाब की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध की, तो उसके मैदानी इलाकों में शदीद धुंध पड़ने की तवक्को है। खित्ता पोठोहार में सुबह के औकात में कोहरा पड़ने का इम्कान है। इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद समेत मुल्क के तमाम बड़े शहर इस वक्त शदीद सर्दी की और खुश्क सर्दी की लपेट में हैं, जिसके बायस कई तरह की मौसमी बीमारियों ने डेरे डाल दिए हैं। क्या बच्चे, क्या बड़े और हर उम्र के अफराद इससे मुतासिर हो रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से मरियम मलिक ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। सर्दी का मौसम अपने जोबन पर, मगर जमकर बारिश ना हुई। कहीं खुश्क और सर्द हवाएं बेरहम तो कहीं रात के वक्त दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी गिर जाता है। नतीजा मौसमी बीमारियों की शक्ल में निकलने लगा। सर्द मौसम के बायस बच्चों और बुजुर्गों में बिलखसूस नमूनिया और सीने के इन्फेक्शन की शिकायत सामने आ रही हैं। इसके अलावा शहरी खुश्क खांसी, नज़ला, जुकाम और बुखार का शिकार भी हो रहे हैं। जो सर्द मौसम है वो स्किन पे जो असरात करता है, वो क्या क्या असरात आ सकते हैं? ड्राइनेस, खुश्की जो स्किन के अंदर आपकी इन्वायरमेंट की वजह से आती है, वो हर चीज़ को अफेक्ट करती है। उसकी वजह से स्किन भी इफेक्ट होती है, आपके हेयर्स भी होते हैं, आपके नेल्स भी होते हैं और इसी तरह नज़ला, जुकाम और खांसी की बीमारियां भी आती हैं। सूप है, यखनी है, कहवा है, अदरक का कहवा है, मेथी का कहवा है, ये तमाम हेल्दी हैबिट्स हैं, इनको इस्तेमाल ज़रूर करते रहना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप शॉर्ट कैप मील्स यानी कि हर 3 से 5 घंटे बाद कुछ थोड़ा बहुत सेहतमंदाना खाना ज़रूर खाएं, ताकि आपके जिस्म में न सिर्फ ताकत रहे बल्कि ये जो बीमारियां हैं इनसे फाइट बैक करने की हिम्मत भी रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक खुश्क सर्दी का सिलसिला अभी चंद रोज मजीद बरकरार रहेगा।
ताहम जनवरी में मौसम सरमा की अभी बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान मौजूद है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। सर्द मौसम के अपने ही अंदाज होते हैं, अपने मज़े भी होते हैं। पेशावर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों ने गर्म पकवानों से लुत्फ अंदोज होने के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। जी बिल्कुल, और इसी हवाले से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं फहद शब्बीर खटक पेशावर से। सर्द मौसम की सर्द शामों में गर्म खुराकों से लुत्फ अंदोज होने के लिए शाम ढलती ही बाजारों में शदीद सर्द मौसम का मुकाबला करने के लिए सर्दी में इजाफे से पेशावर के बासियों ने गर्म पकवानों का रुख कर दिया। शाम ढलती ही सूप, यखनी, कबाब, मछली फरोशों पर रश बढ़ जाता है। गुज़िश्ता रोज बारिश के बायस ठंड में इजाफे होने से शहरियों ने गर्म ग़िज़ाओं से लुत्फ अंदोज होने के लिए बाजारों का रुख किया। किसी ने गर्म दूध में थोड़ी सी चीनी और ताज़ा जलेबियाँ डालकर सर्दी की शिद्दत कम की, तो किसी ने गर्मा गर्म सूप और अंडे का सहारा लिया। सर्दी बढ़ने के साथ ही खुश्क मेवाजात की मांग में भी इजाफा हुआ। खुराक की दुकानों और होटलों पर रश आम मामूल से ज्यादा देखने को मिल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि सर्दी में इजाफे से गर्म खुराक की मांग भी बढ़ जाती है। मौसम में इजाफा होने की वजह से सेल में काफी फर्क आ जाता है। अगर पहले सेल 50% होती है तो अब 100% पे चली जाती है। मौसम में तब्दीली हुई है तो अभी हमारा काम अच्छा है। तकरीबन हम गर्मियों में भी लगाते हैं, लेकिन सर्दियों में इस सूप की ज्यादा डिमांड होती है। शहरियों का कहना था कि सर्दी के मौसम में अपने दोस्तों के साथ गर्म खुराक के खाने का मजा ही कुछ और है, जिससे न सिर्फ सर्दी की शिद्दत कम हो जाती है बल्कि एक अच्छी खासी सैर व तफरीह भी हो जाता है। हम अपने आप को गर्म रखने के लिए मुख्तलिफ खानों का यानी मछली और टिक्का वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। शहरी बाजार में अपने दोस्तों के हमरा खुद भी गर्म पकवानों से लुत्फ अंदोज होते हैं और अपने घर वालों को भी नहीं भूलते। फहद शब्बीर, PTV न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, सऊदी अरब में मक्का, मदीना, जद्दा और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश के बायस सड़कें ज़ेर आब आ गई हैं और 4 अंडरपासेस आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। सऊदी खबरसां इदारे के मुताबिक महकमा मौसमियात के मुताबिक कौमी मरकज़ ने खबरदार किया है कि जद्दा, राबिग और अलकामिल में शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश का सिलसिला कल दोपहर तक जारी रहेगा। कौमी मरकज़ मौसमियात का कहना है कि मक्का मुकरमा, जद्दा समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। बारिश का ये सिलसिला मदीना मुनव्वरा, व्यास, हाइल, अलक़सीम, अलजोफ, अलशर्किया, हुदूद शुमालिया और शुमाल मशरकी इलाकों तक फैल जाएगा। बारिश के बायस बेशतर इलाकों में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। और आपको बताएं कि कराची में दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन का खेल खिताम पजीर हो चुका है और न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स में 6 विकेटों पर 309 रन भी बना लिए हैं। और पाकिस्तान ने इस मैच में अभी तक अगर देखें तो जो तब्दीलियां की हैं वो काफ़ी सरप्राइजिंग थी। विकेट को देखने के बाद ये फैसला किया गया है कि हम पेसर्स को टीम में शामिल करेंगे। जिस तरह से हसन अली को टीम में वापसी का एक मौका मिला है, साथ ही साथ नसीम शाह जो कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में इंजर्ड हुए थे, अब उनकी वापसी हुई है। तो पाकिस्तान का पेस अटैक का कुछ इम्पैक्ट तो है, लेकिन स्पिनर्स और बैलेंस टीम हमारी जो है वो होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर ज़ीशान क़य्यूम, आप स्टूडियोज़ में मौजूद रहे और आपने क्रिकेट के हवाले से बड़ी तफसील से और भरपूर जो एक एनालिसिस है वो हमारे नाज़रीन के सामने रखा। बिल्कुल, जिसी के साथ ही न्यूज़ शो एट 6 का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप साथ रहे, आपका शुक्रिया।